وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال عز وجل في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر پارہ نمبر 4 کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس میں اس کا جو ہے شروع ہو رہا ہے، اس میں آیت نمبر یہ ہے، آپ قرآن کھول لیں، آیت نمبر 92 ہے۔ اس میں بڑی ہی سالڈ آیت ہے یہ، جس میں کہہ دیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی کتنی ہی آیتیں ہیں اس میں خرچ کرنے کے متعلق۔ اس میں اور خرچ کرنا، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا خرچ کرے گا؟ اس کے پاس کوئی جسمانی صلاحیت ہے اللہ کے دین کے لیے، وہ خرچ کرے گا۔ کسی کے پاس اللہ نے دماغی صلاحیت دی ہے، مختلف صلاحیتیں اللہ نے لوگوں کو دی ہیں، یہ اللہ کے انعامات ہیں لوگوں کے لیے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اور آپ اسے محبوب رکھتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کریں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں تو انسان شدید ترین مبتلا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے خرچ کرو اس کو، یہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے۔ اور میں نے صدقہ والی آیت تو آپ کو سنائی دی تھی پچھلی دفعہ، تو اس لیے یہ بہت اہم آیت ہے۔ جو کچھ بھی صلاحیت آپ ہے، مظفر بھائی یہ کون سی صورت ہے؟ یہ سورہ آل عمران ہے اور 4 پارے کی پہلی آیت، آیت نمبر 92۔ اچھا 4 پارے کی پہلی ہے، جی، آپ قرآن کھول لیجئے گا اور ہم آگے چلتے جائیں گے۔ تو اس میں ارادہ، نیت یہی ہوگی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، آپ جو کچھ بھی خرچ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کریں گے۔ پھر آیت نمبر 93 سے لے کے 95 تک کہ جو من گھڑت بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے وہ ظلم کی بات ہے، اور اللہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو، سخت ناپسند کرتا ہے جو کوئی من گھڑت جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اس میں جیسے اس میں ان آیت میں بتایا گیا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا، پہلے بھی حلال تھا، لیکن کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان کو، جو اولاد یعقوب نے علیہ السلام، انہوں نے اپنے لیے اس کو حرام کر لیا۔ تو اس میں جب اونٹ کا گوشت حلال ہوا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے واویلا بچا دیا اہل کتاب یہود نے، یہ کیا بات ہوئی جی، پہلے تو حرام تھا اب حلال ہو گیا۔ تو اس پر تبصرہ ہے ان آیات میں 93 سے لے کر 93 تک کہ یعقوب نے کسی وجہ سے علیہ السلام نہیں کھا رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حلال نہیں تھا، تم نے خود اپنے اوپر اس کو حلال کر لی تھا، یہ پہلے بھی ان کا گوشت حلال تھا۔ تو یہ اس لیے جھوٹ بولنا بند کرو، یہ پہلے بھی حلال تھا۔ اس میں ان کی زجر و توبیخ ہوئی ہے ان آیات میں۔ پھر آیت نمبر 96 سے لے کے 97 تک کعبہ کی عظمت، گلوری آف کعبہ، مکہ میں جو ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور فرضیت حج کے متعلق آیات ہیں۔ اس میں آیت میں کہا کل صدق اللہ، اللہ نے سچ بولا، کہو اللہ نے سچ بولا کہ پہلا گھر جو ہے تو یہ شروع ہی سے اللہ کے ہاں یہ گھر منظور شدہ ہے جو مکہ میں ہے، خانہ کعبہ، یہی تھا قبلہ پہلے ہی دن سے، اس کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ سیلاب کا راستہ تھا، اس کی بنیادیں جو دوبارہ تعمیر کی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں۔ اس میں مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے اس پہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کی بنیادیں تعمیر کی اور اس کی دیواریں بلند کی۔ تو ان آیات میں کعبہ کی جو عظمت بیان ہوئی ہے اور حج کی فرضیت۔ حج کے متعلق اگر کسی کے پاس مال ہے، اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہوئی ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو تب بھی کوئی شخص حج نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، تب بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو ایک قسم کے کفر میں ہے، وہ کفر کر رہا ہے،
آیت بالکل کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تب بھی کوئی نہ کرے، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، صحت نہیں ہے، تو اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن صحت مند شخص کے لیے مال بھی ہے تو اس کے لیے بالکل چھوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 98 سے لے کے 101 تک، یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی، کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ سورہ بقرہ میں سورہ کے شروع میں روئے سخن جو ہے وہ اہل کتاب یہود کی طرف ہے، سورہ آل عمران میں روئے سخن اہل کتاب یہود کی طرف بھی ہیں، لیکن زیادہ تر حصہ اہل کتاب نصارہ کی طرف ہے، عیسائیوں کی طرف ہے روئے سخن۔ اس میں ان کی ملامت کی جا رہی ہے 98 سے لے کے 101 تک، کہ مسلمانوں سے جو ان کی دشمنی ہے کہ کیوں لوگوں کو روک رہے ہو حق سے، تمہیں خوب معلوم ہے کیوں بے بنیاد اعتراضات لگا رہے ہو کہ یہ جو دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیں یہ حق پر مبنی ہے، اور اہل ایمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے کر چلے جائیں اور تم محروم رہ جاؤ جیسا یہ محروم ہوئے ہیں۔ اور ذرا سوچو، اہل ایمان کو بھی بتایا جائے، ذرا سوچو تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں اور تمہیں اللہ کی آیات سنا رہے ہیں، یہ حسد میں ہے کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ اللہ نے اپنا نبی تمہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب بہترین کتاب جو اللہ اس وقت اس کی آیات نازل کر رہا ہے اپنے نبی پر، اور وہ تمہیں سنا رہے ہیں، تو ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کے دین کے جو فالو نہیں کرنا، تم نے دین وہی فالو کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر بہت ہی خوبصورت 3 آیات نمبر 102 سے لے کے 104 تک، امت مسلمہ کے لیے اللہ نے فوز و فلاح اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا جو ہے، 3 نکاتی سہ نکاتی لاہ عمل دے دیا۔ آیت نمبر 102 میں ہے کہ اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ کی 24 گھنٹے تمہارے دل میں رہے جیسے کہ اس کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آنے پائے سوائے اس کے کہ تم مسلمون فرما برداری کی حالت میں ہو، تابع داری کی حالت میں ہو، تمہیں موت نہ آنے پائے۔ اس میں یہ کہ ہر فرد اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے کہ جیسے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، بھرپور امکانی کوشش کرے، جان لڑانے والی کوشش کرے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرے، زندگی کے ہر لمحہ میں اس طرح محتاط رہے کہ اسے موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ پھر آیت نمبر 103 میں حکم یہ ہے کہ چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ، یعنی اس کتاب کے ساتھ، اور کسی قسم کے تفرقے میں نہ پڑو، باہم متحد ہو جاؤ، حزب اللہ بنا لو، اللہ کی پارٹی بن جاؤ، اور کسی قسم کے تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ کتاب جوڑ دینے والی ہے، تمہیں جوڑ دے گی آپس میں، اگر اللہ کی رضا کے لیے آؤ گے تو تمہیں یہ جیسے اب ہم نے دیکھا اس میں ذکر بھی ہے اس آیت میں کہ کسی جگہ اللہ فرماتا ہے نبی آپ پوری دنیا کی روئے ارضی کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو اللہ نے جو ان کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور on top of that مہاجرین کے بھی بھائی پوری روئے ارضی کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو یہ نہ ہو سکتا، لیکن اللہ نے یہ جو نعمت تمام کی ہے ان سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ذریعہ کیا ہے؟ کون سنا رہا ہے یہ آیتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ انفرادی احکامات پر عمل کریں لوگ، اور اس کتاب کے اجتماعی احکامات ہیں اس کے نفاذ کی کوشش کریں، انفرادی طور پر اپنی امکانی حد تک آواز خراب ہو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید مجھے کسی جوائن ہوئے تو انہوں نے مجھے نکال دیا اس کال سے، شاید یہ میسج آیا تھا. چلیے دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو اس میں یہ کیا کام کریں گے؟ یہ جو لوگ ہوں گے، یہ جماعت کیا کام کرے گی؟ نیکی کو عام کریں گے اور ہر نیکی کا حکم دیں گے اور جو ہے وہ برائی سے روکیں گے. مطلب دعوت جو ہوگی الی الخیر، اس قرآن کی طرف بلائیں گے، نیکی کو عام کریں گے اور برائی سے روکیں گے. اور یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو فلاح پانے والے ہیں آیت کے آخر میں. تو یہ تین چیزیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس کے بعد جماعت سازی ہونا، جماعت بنانا، دعوت کا اعلیٰ کار کیا ہوگا؟ قرآن. اس کے بعد بھائی بھائی بن جانا. اس کے بعد جو ہے سب مل کر کیا کام کریں گے؟ مشترکہ طور پر خیر کی طرف، اس قرآن کی طرف سب کو بلائیں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. یہ ان کا خاصہ ہے. آیت نمبر 110 میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو آیت نمبر 105 سے لے کے 109 تک، اس میں واضح کیا گیا کہ کچھ چہرے جو ہیں قیامت کے دن روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. روشن چہرے جن کے اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے گا، وہ خوش و خرم ہوں گے. انہوں نے نیک اعمال دنیا میں کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے ان کے چہرے گناہ کاریاں کی تو وہ اللہ ان کے چہروں کو قیامت کے دن سیاہ کر دے گا. اس میں ان آیات میں اس چیز کا بیان ہے. پھر آیت نمبر 110 نہایت ہی اہم آیت، اور یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے اور یہ خاصہ ہے. یہ جب بھی اصطلاح آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، یہ ساتھ ساتھ آتی ہے قرآن میں. 9 دفعہ ہے قرآن میں. اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے اللہ کے ہاں کہ 9 دفعہ اللہ نے اس اصطلاح کو قرآن میں اکٹھے استعمال کیا ہے. اور آیت میں یہ کہا گیا کہ اب تم وہ لوگ ہو، تم بہترین گروہ ہو جسے میدان میں لایا گیا ہے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے. تم کیا کرتے ہو؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو، حقیقی ایمان، اور اللہ پر حقیقی ایمان رکھتے ہو. تو اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. مطلب ہم تیرے نام کے لیے جیتے ہیں کہ تیرا نام بلند ہو، تیرا کلمہ بلند ہو، تیرا دین بلند ہو، اور تو نے ہمیں یہ مشن دے دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا کہ کس طرح کرو گے. حقیقی ایمان یہ تو فاؤنڈیشن ہے. پھر یہ جب ایمان حقیقی ہوگا تو عمل میں اس کا مظہر آئے گا. عمل میں جو ہے وہ عمل میں ضرور آپ کے آئے گا حقیقی ایمان، ساتھ ساتھ رہے گا حقیقی ایمان، اور وہ عمل اللہ صالح عمل بنا دے گا، اپرووڈ، منظور شدہ عمل، اللہ کے ہاں قبول شدہ عمل اس کو بنا دے گا. پھر اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں آپ کو اردو ہی اس کی سناتا ہوں. قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اندیشہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تم پر بھیجے گا اپنی طرف سے عذاب اور تم اسے پکارو گے، پھر وہ تمہاری پکار نہیں سنے گا. اگر یہ تم کام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہو گے، یہ کام چھوڑ دو گے، تو یہ دیکھ لیں ہمارے ہم پہ حالت کیا ہوئی ہے اس وقت. پوری امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے کیونکہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. اور کیا ہوا؟ ہم پکار رہے ہیں، ہم ایون پکارا جا رہا ہے اللہ کو کعبہ میں، مسجد نبوی میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے، لیکن اللہ پکار سن نہیں رہا، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا، حالت بدل نہیں رہی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈرا بیک ہے. ہم نے کچھ جو ہے پک اینڈ چوز والا رویہ اختیار کیا ہوا، جیسے آیت نمبر 85 پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، کسی حکم کو مانتے ہیں اور کسی کو چھوڑتے ہیں، کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں. اس رویہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رسوائی ہمارا مقدر بنی. یہ ہماری شامت اعمال ہے. جب تک ہم پلٹے نہ اللہ کی طرف اور وہ کام نہ کریں جو اللہ نے کہیں اللہ کے رسول کے طریقے پر، تو یہی حالت رہے گی. جب پلٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی جو ہے ہماری توبہ قبول کر لے گا، ہماری پکار سنے گا. اسے ہم سے دشمنی نہیں ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے، ہمیں سزا دے رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 111 سے لے کر 112، اس میں کہ کوئی بھی امت ہو تو وہ اس کو رسوائی کیوں اس کا مقدر بنتی ہے.
ابھی ہم نے پڑھا کہ رسوائی کیوں مقدر بنتی ہے کہ جب وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون والی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں، وکانوا یعتدون، اور ٹرانسگریشن کر رہے ہیں، حدوں سے نکل رہے ہیں، اللہ کی حدود سے نکل رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی حدود سے نکل رہے ہیں. تو یہ ہے رسوائی کا مقدر. اسی طرح اللہ نے جو ہے، اللہ کا سنت وہی رہتی ہے، اللہ کا طریقہ وہی رہتا ہے. اللہ بالکل 100% عادل ہے. جی وہ بھی محبوب قوم تھی، فضلتکم علی العالمین کا ان کو اعزاز دیا، تمام جہان والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہوئی تھی بنی اسرائیل کو. لیکن جب انہوں نے کام چھوڑے تو ان کی حالت دیکھ لیجئے کیا سے کیا ہوا. فرد جرم بھی عائد کر دی گئی 10 رکوعوں میں سورہ البقرہ کے. سیم کنڈیشن میں ہم بھی ہیں، ہم یہ کام چھوڑ رہے ہیں وصیت مجموعی، تو ہماری بھی وہی حالت ہے. ہم پر بھی فرد جرم. اب کوئی قرآن کے بعد تو کتاب کوئی آنی نہیں، اب تو قیامت کے دن جا کے پتہ لگے گا. لیکن قرآن ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے. جب بھی وہ آپ قرآن میں اہل کتاب سے متعلق آیت ہے کہ ہمیں آئینہ دکھایا جاتا ہے، دیکھو وہ کام نہیں کرنا، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، ان کی طرح نہیں کرنا. لیکن اگر کرو گے تو وہی اسی طرح کا سزا کا طریقہ مقرر کیا جائے گا، اسی طرح عذاب کے کوڑے برسیں گے جس طرح ان پر برسے تھے. یہ سچویشن ہے. کبھی ہمارے روب ہوتا تھا مسلمانوں کا، ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا، کانپتے تھے کیسر اور کسرا. آج ہم کانپتے ہیں، امریکہ سے، ویسٹ سے ہم کانپتے ہیں. ہماری گناہگاریوں، ہماری کمزوریوں، ہماری بدعمالیوں کے ہم کانپتے ہیں. ان سے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ہم ڈر کی حالت میں ہیں. کبھی ان کے دلوں میں خوف تھا، آج ہمارے دلوں میں خوف. جب تک ہم یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں 100% نہیں آنے کی کوشش کریں گے بھرپور، تب تک یہی کنڈیشن رہے گی. پھر اللہ تحسین کرتا ہے، جیسے فواد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ بڑی حقیقت پسند کتاب ہے، حق گوئی والی کتاب ہے. یہ جو بھی کوئی صالح عنصر ہوتا ہے اس کو بیان بھی کرتی ہے. اب آیت نمبر 113 سے 15 میں جو صالحین کا گروہ ہوتا ہے کسی میں، یہ ہر جگہ موجود رہتا ہے اور ان کی تحسین کی جا رہی ہے، ان کی 5 صفات بیان کی جا رہی ہیں. ہم میں بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی 5 صفات جو ہیں کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی آیات کی ان نوافل میں تلاوت کرتے ہیں. وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نیکیوں میں مسابقت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کو کون کیا قرار دیتا ہے؟ ان لوگوں کو متقی. یہی ہے نا روزوں کا حاصل، یہی ہے نا قرآن کا حاصل، کہ تو اللہ قرآن تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے. اللہ ان کو ٹائٹل دیتا ہے متقی. پھر آیات نمبر 116 سے 120 تک پھر وہی بات کہ اہل کتاب دشمن ہے، ان سے دوستی مت کرو. مضمون اب یہ ہے کہ ان کو کل بھی دوست نہیں بنانا ہے، ان کو اپنے راز کی باتیں نہیں بتانی ہے. تم میں سے کچھ لوگ، کوئی بھی جو ہے ان میں سے کوئی بھی بات اپنے اندر کی بات انہیں نہ جا کے بتائیں. یہ لوگ چاہتے ہیں جب تمہیں نقصان ہوتا ہے تو پیچھے جا کے یہ چھلانگے لگاتے ہیں خوشی سے، تمہیں نقصان ہوتا ہے. اور جب تمہیں جو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ لوگ، ان کو دکھ ہوتا ہے. یہ اپنی ایک جگہ پہ ہے کہ انگلیاں چباتے ہیں یہ لوگ جو کہ تمہیں تو فائدہ پہنچتا ہے. تو اس لیے، اور یہ اس پہ یہ رکتے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اسلام کی طرف آنے سے. اللہ کہتا ہے ان کی قربانیاں ضائع ہو کر آئیں گی، انشاءاللہ غلبہ دین ہو کر رہے گا. تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی آگے آؤ گے، تم ہی لیڈر بنو گے، تمہارا دین ہی قائم ہو کر رہے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے حق پر، اور قربانیاں دیتے رہنا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے. انشاءاللہ اللہ تمہیں یہ دن آنے والا ہے. سب کو ادھر ہی شکست ہو جانے والی ہے، مکے والوں کو بھی ادھر ہی شکست ہو جانے والی ہے، ان کو بھی ادھر ہی شکست ہو جانے والی ہے. تو بہت چھوٹے چھوٹے جتھے ہیں، اللہ ایک جگہ فرماتا ہے قرآن میں، سب کو ادھر ہی شکست ہو جانے والی. تمہیں کیا نصیحت ہے؟ کہ حق پر استقامت دکھانی ہے، ڈٹے رہنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے. پھر آگے آیات آ رہی 120 سے لے کے اور 121 سے لے کے 180 تک 60 آیتیں ہیں. اور پور تبصرہ اللہ نے کیا ہے غزوہ احد پر. بڑے ہی سبق ہیں اس غزوہ میں مسلمانوں کے لیے. اس میں جو ہے غزوہ احد کے حالات و واقعات پر جو تبصرہ ہوا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ 3 ہجری میں ہوا، اور
3,000 کا لشکر مکے کی طرف سے آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلے تو 1,000 کا لشکر نکلے۔ 300 منافقین یہ کہہ کر چھوڑ گئے ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہم جا رہے ہیں، ہم تو چاہتے تھے مدینہ میں رہ کر لڑیں، لیکن مشورہ کے بعد یہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے جو ہے وہ لڑیں گے کفار کے ساتھ۔ یہ چھوڑ کے چلے گئے، اب 700 رہ گئے، اس میں اب 700 رہ گئے ہیں تو جو مورچہ بندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو اپنے پیچھے رکھا ہے، اور اس میں 50 کے قریب تقریباً تیر انداز مقرر کی ایک درے میں، جہاں سے قریش گھوم کے آ کے حملہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا تم چھوڑنی نہیں اپنی جگہ، ایون تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں، جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور ایک امیر مقرر کر دیا ان کے اوپر، وہ تیر انداز تھے کہ اگر وہ اس طرف سے آئے تو ان کو روکنا ہے، ان پر تیروں کی بارش کرنی ہے مکہ والوں پر۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ جب فتح ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، شروع میں فتح ہو گئی، تو ان میں سے 35 لوگ نیچے اتر آئے، انہوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کر دی۔ امیر نے کہا بھی، کیونکہ امیر کس نے بنایا تھا؟ اللہ کے رسول نے بنایا تھا ان 50 پر، کہا بھی کہ نہ جاؤ، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ نہیں، انہوں نے مسٹیک، پروسیجرل مسٹیک کہہ لیں آپ، بدنیتی پر نہیں تھی یہ مسٹیک، انہوں نے کہا جی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا شکست کی صورت میں تو فتح ہو گئی ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے فتح دیکھی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا بھی قاعدہ نہیں آیا تھا، وہ 10ویں پارے میں آیا سورہ انفال میں، وَعْلَمُوا 10واں پارہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے، جس کے ہاتھ جو چیز لگ جاتی تھی وہ اسی کی ہوتی تھی اس سے پہلے، شاید وہ اس لیے آ گئے ہوں، لیکن بدنیتی بالکل نہیں تھی۔ پھر کچھ لوگ اب آیات ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جو ہے پڑھتے ہیں تو آگے یہ چیز بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 121 تا 127 اللہ کی طرف سے نصرت کی بشارت۔ اس میں پھر اہل ایمان میں سے 2 جو قبیلے تھے نا، وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جب انہوں نے دیکھا کہ 300 لوگ چلے گئے اور ہماری تعداد کم ہے، 700 وہ مقابلہ 3000، وہ تھوڑے ہمت ہار رہے تھے۔ اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم گھبراؤ نہیں، کثیر تعداد کو دیکھ کر اور منافقین کی بے وفائی کو دیکھ کر ہمت نہ ہارو، اپنی پامردی کا ثبوت دو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نصرت فرمائے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا آیت میں، یہ بھی 5000 فرشتے، دیکھتے نہیں ہو تم بدر میں بھی کس نے مدد کی تھی تمہاری؟ اللہ ہی نے تو مدد کی تھی، کوئی کمپیریزن تھا ادھر بھی؟ صرف 313 تھے تم اور ادھر 1000 تھے کیل کانٹے سے لیس، اس وقت تو تمہارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں، تب تو ہتھیار بھی ہیں کچھ۔ کس نے مدد کی تھی؟ اللہ کی ذات نے مدد کی تھی نا اس وقت، اور اس نے وہ فوج اتاری جسے تم نہیں دیکھتے تھے۔ پھر آیت نمبر 128 سے 129، اس میں مضمون ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور رخسار مبارک پر تلوار کوار یا پتھر زور سے مارا، یہ بھی روایت ہے کہ پتھر زور سے مارا تھا ایک کافر نے، تو اسے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خون کا فوارہ نکلا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا وہ کیسے قوم فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ نہیں نبی، آپ ایسی بات نہیں کیجیے، ہدایت کا اختیار جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے پاس ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کا اختیار، اور اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ معاف فرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ انہیں ضرور پکڑے گا، لیکن یہ آپ کے لیس لک من الامر شیء، بلکہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا اختیار ہے ہدایت۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 130، اس میں جو ہے سود مرکب جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے نا، سود در سود، اس کی حرمت پہ آ گئی آیت۔ دیکھیے کہ غور کیجئے کہ غزوہ احد ہے، چل اس کے حالات و واقعات پہ تبصرہ اور سود، یہ ابتدائی آیت ہے، نو ڈاؤٹ سورہ روم میں بھی آ چکی تھی، تو ابتدائی آیت ہے یہ، اس میں اب اس کی کیا حکمت ہے ادھر جو ہے غزوہ احد کے درمیان؟ اس میں جو ہے قطعی حکم جو ہے، فائنل جو ہے کمانڈ تو وہ اللہ نے دیا، وہ سورہ بقرہ میں۔ اس میں یہ اب یہ دیکھو کہ جو لوگ تم پیسے کسی لوگوں کو دے دو گے تو تمہارے پاس نہیں رہیں گے، وہ تم نے لوگوں کو سود پر دے دیے، وہ تمہاری جمع پونجی بھی نہیں رہی۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، موومنٹ ہے، یہ اب جنگ کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔
اس میں تو مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے، تو اس لیے وہ پیسے جو ہے وہ سود پہ نہیں دو، سود خوری نہیں کرو، وہ اپنے پاس رکھو، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ اس کی یہ حکمت ہے یہاں پر کہ اب تو جو ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوگا وہ اسی پہ سپینڈ کرنا چاہیے، اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، آخرت کی فلاح چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، تو اسی کاز پر سپینڈ کرنے پڑیں گے وہ پیسے۔ تو یہ ہے اس کی حکمت۔ پھر آیت نمبر 131 سے لے کے 133 بڑی قیمتی ہدایات دی جا رہی ہیں اہل ایمان کو کہ سود خوری جو ہے وہ ایک حرام خوری ہے اور یہ آگ میں لے کے جانے والا کام ہے، اس لیے کبیرہ گناہ اس سے بچو، اگر وہ مسلمان بھی کو کرے گا تو آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ بہت بڑی حرام خوری ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہی سود خوری ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2، اللہ کے رسول کا حکم مانو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو یہ رحمت، حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ پھر وہی بات کہ مقابلے کا اصل میدان جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے کام ہے، مسابقت کرنی ہے، بڑھنا ہے، آگے بڑھنا چڑھنا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھ کر چڑھو، اپنے آپ کو پیش کرو اللہ اور اس کے حضور کے، اللہ اور اس کے رسول کے حضور، جو کہتے ہیں وہ کریں گے، یہ مسابقت اختیار کرو اور اس جنت کی طرف یسارعون جو ہے اس میں سارعوا الی مغفرۃ من ربک، اللہ کے مغفرت کی طرف بھاگو، اللہ کی جنت کی طرف بھاگو، اس کی طرف دوڑ دھوپ کرو جس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ آسمان اور زمین جیسی وسعت ہے۔ اور کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو بات مانو گے، متقی بنو گے، تو تمہارے لیے بنائی گئی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے اس میں 137 آیت نمبر 134 سے لے کے 136 متقی کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی ایک اور ڈائریکشن آ گئی متقیوں کی، ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ایک کچھ اور ڈائمینشنز آ گئی کہ وہ جو کیا کریں گے، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ان کو غصہ آ جائے، وہ غصہ کو دبانے والے ہیں، اس پر قابو رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس مومن کو قوی مومن کہا کہ غصہ آئے تو کنٹرول کرے، وہ ہے قوی مومن، مضبوط مومن وہ ہے۔ اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں یاد خدا نہ رہی، تیش میں خوف خدا نہ رہا، اور وہ لوگوں کی ذاتیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3۔ نمبر 4، ان سے جب کوئی کام بے حیائی کا ہو جاتا ہے یا وہ کسی گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور جب غلطی کوئی کام ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، احساس کرتے ہیں، ریلائز کرتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اگر کسی سے کے ساتھ، انسان کے ساتھ ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے معافی مانگنے میں، معافی مانگنی چاہیے اللہ کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 سے 138 کہ ہدایت کے ذرائع بتائے گئے ہیں، کیا ہے؟ تاریخ سے عبرت لو اور آیت قرآنی سے فیض حاصل کرو، کہ دیکھو کہ جن لوگوں نے جھٹلایا، اللہ کہتا دیکھ لو ان کے انجام کو، چل پھر کے دیکھ لو کو بچا کوئی ان میں سے؟ اللہ نے کسی کو چھوڑا؟ نسی منسی کر کے رکھ دیا۔ ہدایت لو اس سے، اور پھر اللہ کی آیات پر غور کرو، اس میں خوب سامان ہے تمہاری اصلاح کا، اس میں خوب سامان ہے تمہیں بدل دینے کا، اور اللہ کی آیات پر غور کر کے اس دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو۔ آیت نمبر 139، مشروط کر دیا گیا مسلمانوں کی عظمت کو، ان کے عروج کو ایمان کے ساتھ، ایمان حقیقی کے ساتھ۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ اگر وقتی شکست ہو گئی ہے نا احد میں، کوئی بات نہیں، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، لیکن اگر تم پکے سچے مومن، غلبہ تمہارا ہی ہوگا اگر تم ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اب اداس بھی نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اوپر ہوگے، تمہارا ہی ہینڈ اپ پر رہے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ حقیقی ایمان، حقیقی مومن، ان کنتم مؤمنین، ایمان۔ آپ دیکھ لیجئے کنڈیشن، اگر ہم حقیقی مومن ہوتے کیا ہماری یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت دنیا میں؟
हालात देख लीजिए। इसका मतलब है हम हकीकी मोमिन नहीं है, हमें उसकी तरफ का उसके लिए काम करना है। कैसे होंगे हकीकी मोमिन? इबरत वाले जो है तारीख से इबरत लेंगे, कुरानी आयात से फैज लेंगे। हमें ये उस शाहराह पर गामजन कर देंगी अल्लाह की किताब जहाँ पे ईमान है, हकीकी ईमान है, उस शाहराह पर आ जाएंगे हम। फिर अल्लाह कहता है कि जो अगली आयत में, ये तो अय्याम का जो है ना, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, सब ये आगे पीछे करते ही रहते हैं गर्दिश अय्याम की। हमने देखना है कि तैयब कौन है और खबीस कौन है। अब देख लिया अल्लाह ने, 300 जो खबीस छोड़कर चले गए मुनाफिकीन, तैयब 700 उधर ही रहे ओहद में। अल्लाह के रसूल की इताअत करे, कोई बात नहीं, जो हो सो हो, हरचे बाद आबाद, वो तैयब है अल्लाह की नजर में। अल्लाह ने छांट दिया, अलहदा कर दिया। अगर ये वाक़या ना होता तो कैसे होता तैयब और खबीस अलहदा? ये अल्लाह कहता है अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह तैयब और खबीस को तो अलहदा करके ही रहेगा। अल्लाह आजमाइशें डालेगा, लाज़िमन आजमाइशें डालेगा। अल्लाह ने भी तो देखना है ना कौन है जवां मर्द उसके रास्ते में। वैसे तो उसको सभी पता है, लेकिन अल्लाह हमें टेस्ट कर रहा है, हमें मौका दे रहा है, हमें सादत दे रहा है ये चीज़ की कि हम उसके तैयब बंदे बने। फिर अगली आयत में 140 ता 143, इसमें ये बताया गया कि हिम्मत हारने की जो है तलकीन की जा रही है कि अल्लाह कह रहा है कि देखो तुम्हारे 70 लोग शहीद हुए हैं और जन्नत में चले गए, अल्लाह की मगफिरत में, अल्लाह की रजा में चले गए। पिछले साल अभी तुमने भी तो 70 उनके जहन्नम नसीब किए हैं। उनकी जरा हिम्मत देखो, एक ही साल में दोबारा तैयारी करके 3000 ले आए बदला लेने के लिए। तुम्हें तो उनसे ज्यादा हिम्मत करनी चाहिए, तुम्हें तो उनसे ज्यादा जुआमर्दी दिखानी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हें क्या मिलने वाला है, उन्हें तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है इस दुनिया में भी और आगे भी अल्लाह की रहमत मिलने वाली है, अल्लाह की रजा मिलने वाली है, अल्लाह की जन्नत मिलने वाली है। उन्हें तो वो तो इस चीज की उम्मीदवार ही नहीं है हरगिज, तो वो कैसे जुआमर्दी दिखा के आ गए? तुम्हें उनसे ज्यादा जुआमर्दी दिखानी है। अल्लाह उनकी तसल्ली और तशफ़ी कर रहा है। फिर इसके बाद 144, इसमें मशहूर हो गया कि इस आयत में कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा फोर्स हमारी वाबस्तगी है अल्लाह के रसूल से, हमारा दिल उनके साथ है, लेकिन असल में अब तो हमारे पास नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी तालीमात, उनकी सीरत, उनकी सुन्नत, सब कुछ हमारे पास, उनकी लाई हुई किताब हमारे पास है। असल में वाबस्तगी अल्लाह कहता है किसके साथ करनी है? उनके मिशन के साथ। तभी उनके हकीकी भाई कहलाओगे, उनके हकीकी उम्मती कहलाओगे, उनके मिशन के साथ। मशहूर ये हो गया कि अल्लाह के रसूल जो है शहीद हो गए, कुछ सहाबा ने तलवारें फेंक दी उहद में। अब किसके लिए लड़ना? तो अल्लाह उनको ये कह रहा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो दुनिया से चले जाएं या शहीद कर दिए जाएं, तो क्या तुम अपने मिशन से हट जाओगे, पीछे चले जाओगे, पीठ फेर जाओगे? तो ये सिचुएशन, इसमें अल्लाह उनको बता रहा है कि अब उनके मिशन से वाबस्तगी रखनी है। और हमने देखा कि उनकी वफात के बाद सहाबा ने कैसी मिशन से वाबस्तगी रखी, कैसी तोसी हुई है इस दीन की, कैसा आराम और सुकून मिला है। जो कैसर के जो है इलाके में लोग थे, जो किसरा के इलाके में लोग, कैसा सुकून मिला है जो मुसलमान वहां गए। उनकी जिंदगियां कैसे आसान हो गई हैं। जो बाद में आए हैं, पहले उन्होंने देखा है कितने आला लोग हैं, इतना अच्छा दीन लेकर आए हैं ये लोग। तब जोक दर जोक लोग मुसलमान यूं ही देख के नहीं हो गए, उन्होंने देखा उनको अमल करते हुए। इस दीन की इस्टेब्लिशमेंट जब देखी उन्होंने, तब जोक दर जोक लोग मुसलमान हुए, ईरान में भी और जो है कैसर की एम्पायर में भी। इसके बाद आयत नंबर 145 में और उसमें ये बताया गया कि उन्होंने, जब मुनाफिकीन ने देखा अगर तुम हमारी बात मान लेते, तुम मौत ना आती तो हम देखा बच गए। अल्लाह ये कहता है मौत तो आनी है, आज नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 30 साल बाद तुम मौत को रोक के दिखा दो मौत को रोक के। इसका जगह भी मुकर्रर है, इसका वक्त भी मुकर्रर है, किस जगह पर आनी है और किस वक्त आनी है, ये मुकर्रर है। वो फैजियाब हो गए, वो चले गए दुनिया से 70 शहीद, और तुम देखो तुम्हारी क्या हालत। बचना तो तुम भी नहीं, तुमने भी नहीं है। फिर 146 से लेके 148 आयात में कि उनको बताया जा रहा है कि अहले ईमान का जो है वतीरा क्या होना चाहिए, रवैया क्या होना चाहिए, कि वो अल्लाह की राह में जो है जंग करें तो उस वक्त भी उनकी क्या हालत हो। उनकी दुआ जो बताई जा रही है वो ये कि रब्बना
रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना। चाहे जितनी बड़ी तैयारियां भी करके आ गए हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमें माफ कर देना, हमारे गुनाहों को माफ कर देना, और अगर हमसे तेरे काम में कोई ज़्यादती हो गई है तो हमें माफ कर देना, और हमारे कदम जमा, और हमें तू दे नुसरत, तू दे फतह जो अलल कौमिल काफिरों पर। उसके बाद आयत नंबर 149 से वही मजमून 149 से 151 तक कि इनका मिशन क्या है कि मुसलमानों को ईमान की दौलत से मारूम कर दिया जाए, इनको जो है ना इनके दीन से किसी तरह फेर दिया जाए, और उसी तरह उन्हें शिर्क की हालत में लेके जाया जाए। इन आयत में ये बताया गया। लेकिन फिर भी वही कि तुम सब्र से काम लो, इस्तकामत से काम लो, और हक पर जो है डटे रहो, जमे रहो। 152 नंबर आयत में ये बताया गया कि नज़म की जो खिलाफ वर्जी हुई, जिसकी वजह से फतह शिकस्त में बदल गई, अल्लाह के यहाँ इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके यहाँ अल्लाह के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है नज़म की, डिसिप्लिन की। कोई भी हो बात, जो कुछ भी हो जाए, अपने अमीर की बात माननी है, हर हाल में माननी है बात। मशवरा देना काम है, मशवरा दे दिया, जो डिसीजन लिया जा चुका उस पर अमल करना है, गलती होगी तो बाद में करेक्ट कर लें, लेकिन नज़म की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह के नज़दीक इसकी बहुत अहम इसकी वैल्यू है। इसके नतीजे में देख लें क्या से क्या हो गया, क्योंकि नज़म की पाबंदी टूट गई। फिर आयत 153 में मुश्किलात पे जो मुश्किलात आई हैं, उस पर भी अल्लाह ने कहा गम ना करो, ये इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह उनको हौसला दे रहा है कि ये आसान हो जाएंगी, और हुआ भी ऐसे ही कि मुश्किलात जो है वो आसान हो गई। आयत नंबर 154 में फिर वही बताया गया, मौत का वक्त ही नहीं जगह भी तय है। फिर 155 नंबर आयत में यह है कि बुज़दिली जो पैदा हो जाती है गुनाहों की वजह से हो जाती है। कुछ जो है मुसलमान वो पसपा हो गए, मैदान छोड़कर जब भागे, तो वो अल्लाह कहता है कि अब भागना नहीं है मैदान छोड़कर, ये तुम्हारे कुछ गुनाहों की वजह से, जो तुमने, शैतान ने तुम्हें बुज़दिली पैदा कर दी है, लेकिन अल्लाह ने उनको माफ कर दिया बाद में। फिर ये बताया गया कि हौसला अफजाई की जा रही है कि आयत नंबर 156 से 158 तक के कितनी फजीलत है अगर कोई अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। ये दुनिया और माफिया से बेहतर है ये काम। कितना वैल्यूएबल है ये थिंग अल्लाह की नज़र में, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। फिर आयत नंबर 159 में अमीर कारवां जो लीडर हैं उनके लिए हिदायत दी जा रही है। उनके लिए हिदायत ये हैं कि साथियों की अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा कि इनको माफ़ कर दें, अल्लाह ने इनको माफ़ किया, आप भी इन्हें माफ़ कर दें, और इनके लिए बख्शिश तलब कीजिए। फिर भी इन्हें मशवरे में रखिए। अभी देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनकी हॉटलाइन अल्लाह के साथ अटैच है, लेकिन क्या है, सुन्नत जारी कर दी है, सुन्नत जारी कर दी कि मेरे बाद में आने वाले लोग, लीडर जो हैं, वो अपने जो उनके साथी उनसे मशवरा करें, और कोई मशवरा नहीं करेगा कोई लीडर, ये भी फरमाया, वो अपने आप को हलाकत में डालेगा अगर कोई लीडर अपने साथियों से मशवरा नहीं करता। लेकिन फैसला कसरत राय से नहीं, मेजॉरिटी से नहीं, अपनी बसीरत से करेगा। जो कोई भी अच्छी राय होगी, किसी की तरफ से आई होगी, उसमें वजन होगा, अपनी बसीरत से उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन मेजॉरिटी से नहीं होगा, ये जो आजकल का हिसाब है। और फैसला करने के बाद क्या कहा गया, फ़इज़ा अज़मता तवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पर तवक्कल करना है। इस फैसले पर तवक्कुल नहीं करना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। और अगली आयत में 160 में ये फरमाया गया कि जो फैसला कुन शय है ना इसमें, वो अल्लाह की मदद है। अल्लाह अगर तुम्हारी मदद पर हो तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह ही साथ छोड़ दे तो तुम्हारी कोई मदद को नहीं आ सकती। इसमें जो फैसला कुन शय बताई गई वो ये है। फिर आयत नंबर 161 से 163 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और इखलास के मुतालिक बात की गई। कुछ लोगों ने कहा कि अपनी ज़ाती गराज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को। अल्लाह ने कहा ये किसी अल्लाह के रसूल का ये काम नहीं है, वो तो खुद भी अल्लाह की रज़ा के तालिब है, और वो जो उनके साथी हैं वो भी उनको भी उसी तरफ ले जाते हैं। वो किसी मकसद पर काम कर रहे हैं, वो अल्लाह का मकसद है, वो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। फिर आयत नंबर 164 में ये आयतें 2 दफ़ा आ चुकी हैं, इसी का मजमून वही है। आयत नंबर 129 और 151 सूरह बकरा की, कि अल्लाह
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی جماعت کیسے تیار کی، کیا کرتے ہیں. یہ سورہ آخری جو ہے اس میں بھی آئے گا، آخری دفعہ سورہ جمعہ میں بھی آئے گا یہ مضمون، کہ اللہ کی آیات سنائیں گے اور کیا کریں گے، اس کے بعد ان کا تزکیہ کریں گے، ان کو آخرت کے اجر کا طلبگار بنائیں گے، اللہ کے قرآن کے ذریعے اللہ کے احکامات سے آگاہ کریں گے، دین کی تعلیمات اور قرآن و حکمت کی تعلیمات سے انہیں روشناس کرائیں گے. یہ ہے، اس طرح وہ ان کی اصلاح کریں گے اور انہیں میدان عمل میں لے کے آئیں گے. یہ ہے اس کی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صالحین کی جماعت تیار کی. پھر 165 سے لے کے 168 تک احد میں شکست کی وجہ اور اس کی حکمت، کہ وہی بات کہ نظم کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا، اللہ نے اس میں سے بھی خیر برآمد کیا، اللہ نے طیب اور خبیث کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، منافقین علیحدہ مومنین علیحدہ، ان کا تمہارا کوئی ساتھ نہیں. اللہ کہتا اس کی جو لمبی بحث جو ہے اس کے متعلق اب اگلی سورہ میں پڑھیں گے، سورہ نساء میں تو بہت تفصیل کے ساتھ آیات آئی ہیں منافقین کے متعلق. پھر اس سے آگے آیت نمبر 169 سے 171 تک شہداء کے لیے انعام. تم لوگ جو سمجھتے ہو نا کہ یہ لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے، قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں، یہ ہم مضمون پڑھا ہے سورہ بقرہ میں بھی. پھر ادھر آ گیا انتہائی میں ہے مضمون، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور خوش و خرم ہے، انتہائی زیادہ خوش و خرم ہے اللہ کے ہاں. اور وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی جو شہید ہوں گے ان کے بعد ان کے متعلق بھی بشارتیں وصول کر رہے ہیں کہ کن کو شہادتیں ملنے والی ہیں، اور مزید نعمتوں اور فضل کی خوشخبریاں ان کو دی جا رہی ہیں کہ اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنا عرفہ مقام ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کی راہ میں کو قتل ہو جائے. اللہ ہمیں سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین. پھر آیت نمبر 172 سے لے کے 178 تک جو واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ سلسلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی کہ پہاڑ پر چڑھ جائیں، لیکن بعد میں یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مکے والے اب چلے گئے تو دوبارہ حملہ نہ کر دیں. زخموں سے چور ہیں صحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ ہم جو ہیں جائیں گے ان کے پیچھے تعاقب کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پیچھے دوبارہ آئیں اس طرف آئیں ہم جائیں گے. اور یہ 7 کلومیٹر تقریباً چل کے گئے ہیں ہمراء الاسد کے مقام تک. راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ وہ تیاریاں دوبارہ کریں تم پر حملہ کرنے کی. تو صحابہ نے کہا کیا، ان کا کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ڈرے نہیں، زخموں سے چور ہیں پھر بھی ڈرے نہیں. انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے. پھر آیت نمبر 179 میں وہی آزمائش مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے. اللہ نے جدا کر دیا، نہیں تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم ہو طیب وہ ہے خبیث، تم ہو اللہ تمہیں قبول کرتا ہے، تمہارے اعمال قبول کرتا ہے، ان کے تو کسی طرح اللہ اعمال قبول کرنے والا نہیں، بلکہ آئے گا کہ ان کو تو اللہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے گا، سب سے جہاں پہ آگ شدید بھڑک رہی ہوگی ان کو وہاں ڈالے گا، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر جو ہے کفر کی راہ اختیار کی ہے. پھر آیت نمبر 180 میں کہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں، ان کے متعلق کہ ان کا بخل جو ہے قیامت کے دن توق بنا کر جو ہے نا ان کا مال جو ہے جو بخل کر رہے ہیں، جو جمع کر رہے ہیں، روک روک کر رکھ رہے ہیں، ان کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. پھر آیت نمبر 181 سے لے کر 184 تک تو یہ جو اہل کتاب یہود کی گستاخیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کو مال دو، اللہ کو لیے خرچ کرو، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے ریکارڈ کر لیا، ان کے اعمال میں لکھ لیا، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا سب کچھ. آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے نا، پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیسا کمر توڑ سلوک کریں گے ان کے ساتھ. پھر اصل کامیابی کیا ہے، آیت نمبر 185 میں بتایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ ہے اصل کامیابی. اس کے متعلق اللہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز المبین. جتنے بڑے بڑے الفاظ سب کبیر، مبین، عظیم، یہ ہے اصل کامیابی اگر کوئی جنت میں جا چلا گیا اللہ کی مغفرت پا کر. پھر آیت نمبر 186 میں یہ کہا گیا کہ تمہیں جو ہے نا مسلمانوں آزمائشیں تو آئیں گی، مسلسل آزمائشیں آئیں گی، کامیابی تمہاری ہی ہوگی اگر تم نے
صبر کیا، استقامت دکھائی، ڈٹے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، بڑی بڑی سخت باتیں بھی سننی پڑیں گی، جسمانی تشدد بھی آئے گا، جان بھی جائے گی، لیکن کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ لیکن غور ذہن میں رکھنا، فرنٹ برنر پہ رکھنا، ذہن کے اگلے حصے میں رکھنا کہ کامیابی تمہاری ہوگی، لیکن یہ آزمائشیں آ کے رہیں گی۔ پھر اس میں آیت نمبر 187 میں اہل کتاب کی اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے پسے پشت ڈالا، تھوڑے سے فائدے سمیٹنے کے لیے انہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا، اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے سمیٹنے کے لیے، اور بڑا ہی برا کاروبار ہے جو کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا ہی نقصان دہ کام ہے۔ اور اگر آپ برا نہ منائے تو آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، ہم بھی اسی حالت میں ہیں، تھوڑے سے فائدے سمیٹنے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہیں، اور خزی بھی آئی ہوئی ہے، رسوائی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو observe کر رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ آخرت کے۔ اللہ کہتا ہے یردون یوم القیامت شد العذاب، یوم القیامت یردون شد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے اگر باز نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر جو 190 سے لے کے جو ہے 200 تک بڑا ہی اہم رکوع ہے، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا 1 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھے، ان کے ساتھ ایک ایک زوجہ کے ساتھ ایک ایک رات گزارتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی اس رات، تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، مجھے تمہارا ساتھ بہت عزیز ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں۔ تو سیم انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی آپ کا یا رسول اللہ ساتھ بہت عزیز ہے، لیکن میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل کے لیے، تہجد کے لیے یا نوافل کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ آیات نازل ہونا شروع ہوئی 190 سے لے کر آگے۔ اتنے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر روئے کہ اتنا گریہ طاری ہوا کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی اس میں۔ اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آئے اٹھانے کے لیے فجر کی نماز میں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، تو وہ اٹھانے کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ اداس دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یہ آیات نازل ہوئی، اور فرمایا ساتھ میں لاکھوں تو اس شخص کے لیے جو اللہ کی یہ آیات پائے اور ان کو غور و خوض نہ کرے، ان پر ریفلیکٹ نہ کرے۔ پھر یہ آیات ہے کہ اس میں کائنات کی تخلیق پر آیت نمبر 190 میں غور، اللہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے یہ آیت نمبر 190۔ غور و خوض کیجیے، اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کو مین آف انڈرسٹینڈنگ، ہوش مند لوگ ہیں، ان کو ٹائٹل یہ دیتا ہے۔ پھر آگے 191 سے لے کے 192 تک، پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یہی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا انسان کی، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی ساخت پر غور و خوض کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ اللہ یہ کوئی تو نے ابس نہیں بنایا، فضول نہیں بنائی کوئی چیز، ہر چیز با مقصد ہے، تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تو ابس کام کرے، ہر چیز با مقصد ہے۔ پھر اس میں آیت نمبر اس کے بعد بہت عظیم 3.5 آیات پر مشتمل 3 جو ہیں دعائیں اللہ نے ہمیں دی، عطا فرمائی۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوا ہے تو کیسے ہوا؟ دعا پر، عظیم دعا جو معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی، ادھر بھی ہے تو کیا ہوا؟ عظیم دعائیں 193 193 میں اور 194 میں اور 192 بھی اسی پہ ہی ہے، عظیم دعائیں دی، ان کو یاد کر لیجئے اور ان کو مانگا کیجئے اللہ سے یہ دعائیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں دعائیں ہیں۔ فقنا عذاب النار، پھر اس کے بعد مانگا اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا، جس کو تو نے آگ کے عذاب میں داخل کر دیا وہ تو خسارہ پانے والا شخص ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ دعائیں مانگی گئیں اللہ سے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ آیت نمبر 195 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جواب دیا، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ جن لوگوں نے میری راہ میں ہجرت کی یا اپنے گھروں سے نکال لیے گئے یا ستائے گئے میری راہ میں یا کوئی قتل کیا، جنہوں نے قتل ہو گئے، میں ان کے لازماً ان کے گناہ معاف کر دوں، ان کے لازماً ان کو اپنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے میں نہ کروں، اللہ کا میں ضرور کروں گا یہ کام، لیکن وہ یہ کام کریں گے اگر جو ستائے گئے، جو نکال دیے گئے، چلے گئے، وہ
یا جنہوں نے ہجرت کر لی میری خاطر، اور اللہ کہتا ہے کہ اس سے کم پہ سیٹل نہیں کرنا، ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں سب سے اچھا اعلیٰ اجر اللہ کے ہاں ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہ یہ جو سرگرمیاں تم دیکھ رہے ہو نا، دعوت ان کی ترقی دیکھ رہے ہو اہل کفار کی، یہ اثر نہ ڈالنے پائے، یہ ادھر ہی رہ جانے والا معاملہ ہے، یہ تمہیں کسی طرح مرغوب نہ کرنے پائیں، تمہیں اپنے مقصد سے کسی طرح ہٹانے نہ پائیں۔ دیکھو ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، ان کے پاس کیسی ٹیکنالوجی، ان کے پاس کیسی سائنس ہے، کسی طرح مرغوب نہ کرنے پائیں۔ یہ تو چند دن کے لیے ہے، اللہ قلیل، یہ بہت تھوڑا نکلے گا قیامت کے دن، پھر ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ پھر اگین اہل کتاب کے جو ہیں صالحین لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی حق پسند کتاب ہے یہ، ان کی تحسین بھی کرتا ہے کہ کیا ہے لوگ یہ صالحین، کہ اللہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے ایسے سعادت مندوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، دوہرا اجر دوں گا تو پچھلی کتاب پر بھی ایمان لانے کا اور اس کتاب پر بھی یعنی قرآن پر بھی۔ پھر فلاح اخروی کے لیے 4 ہدایات، آخری آیت تو بہت ہی سالڈ آیت، ایکسٹرا آرڈنری سالڈ، کہ ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں استقامت سے ڈٹے رہو، اہل ایمان کو آپ صبر و استقامت میں ان لوگوں سے کفار سے بازی لے جاؤ، صبر و استقامت میں، پھر آپس میں مربوط اور نظم کی پابندی کرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں لعلکم تفلحون تمہیں فلاح دے گا۔ اس کے بعد آیت جو سورہ نساء ہے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تو قرآن کو سجاوٹ دینے والی سورت ہے ہماری، یہ سورت سورہ نساء دی وومن، عورتوں کے متعلق ہے، یہ تو قرآن حکیم کی سجاوٹ دینے والی صورت ہے۔ اس میں 1 سے 43 آیت میں اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف ہے معاشرہ کے ہر فرد کے مال، جان اور آبرو کا تحفظ اور احترام۔ 44 سے لے کے 57 تک اگین یہود کے جرائم کا بیان ہے۔ 58 سے لے کے 149 تک اہل ایمان سے خطاب، منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت، جن میں بڑی بڑی کیا ہیں کہ یہ کمزوریاں کہ اطاعت رسول سے گریز، ہجرت سے پہلو صحیح اور اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار، یہ 3 چیزیں منافق۔ پھر 150 سے لے کے 176 تک اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں کیا ہے کہ 2 دفعہ کہا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ نکاح کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو یہ اس میں شامل کرتے تھے، سب سے پہلی آیت یہی پڑھتے تھے، اور اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اور یہ کہ سب انسان برابر ہیں، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہ کی اولاد ہیں، اور سب برابر ہیں، کسی کو کسی کی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ پھر آگے آ جائے گا سورہ حجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو پرہیزگار ہیں، جس کے پاس تقوی ہے۔ آیت 2 سے 10 تک خواتین اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہے، کہ اس میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا، عورتوں سے بھی اچھا سلوک کرنا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان آیات میں 2 سے 10 تک۔ اور 11 سے 12 میں اللہ نے احکامات وراثت ہے، اس میں اللہ نے خود وراثت کا قانون دے دیا جو ہے 11 سے 12 میں۔ 13 سے 14 میں حدود اللہ کی اہمیت ہے، کہ جو اس کی پاسداری کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار ہوگا، جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرے گا۔ آیت 15 سے 16 میں بدکاری کی سزا ہے۔ اس کے بعد یہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا جب تفصیلی احکامات آ گئے سورہ نور میں، کہ جو کوئی بھی زنا کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے۔ آیت 17 سے 18 میں توبہ کا بیان ہے، کہ توبہ جو ہے اگر کوئی انسان نادانی میں کام کرے پھر وہ سچی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ اللہ کیا کہتا ہے ضرور قبول فرمائے گا۔ کیا ہے لیکن کیا چیز، کنڈیشنز کیا ہے توبہ کی؟ گناہ پر حقیقی ندامت اور افسوس ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے، گناہ کو عملاً ترک کر دیا جائے، اور اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئے تو اس کا خمیازہ پورا کیا جائے، تو یہ ہے اس کی کنڈیشنز۔ لیکن ان لوگوں کی توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی جو کام کرتے جائیں اور موت کے وقت آ کے کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، ان کی اللہ قبول نہیں کرے گا توبہ۔ پھر آیت 19 سے 21 تک خواتین کے حقوق بیان کر دیے گئے، اور 22 سے 25 تک کن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے اس میں بیان کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کچھ آیات میں دیکھ سکتے ہیں، بڑی ہی اس میں خوبصورت تفصیلات ہیں خواتین کے حقوق کے متعلق بھی
اور کن خواتین سے نکاح کرنا جو ہے اللہ نے حرام کیا. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے پارہ ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل ڈاکٹر فواد صاحب جو ہیں وہ 5ویں پارے کے مضامین انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعا پر ہی اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. نعم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.